تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی میراث پتھروں پر نہیں لکھی جاتی بلکہ دلوں میں نقش ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی اسی روشن میراث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کہانی ایک ایسی میراث کی ہے جسے پتھر سے تراشا نہیں گیا بلکہ اسے نور سے لکھا گیا ہے۔ یہ نور تھا ان کے کردار کا، ان کے ایمان کا اور ان کی قیادت کا، ایک ایسی روشنی جس نے تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں مکہ سے، اسلام سے بھی پہلے کے دور سے، جہاں ابو بکر نامی ایک شخص اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی معزز اور کامیاب تاجر تھے اور ان کی ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ مکہ کا ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا، ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ لیکن ان کی پہچان صرف ان کا کاروبار نہیں تھا، وہ ایک انتہائی رحم دل انسان تھے، ایک ہمدرد روح جو ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے رہتے تھے۔ خاص طور پر وہ اپنی دولت سے ان غلاموں کو آزاد کرواتے تھے جن پر ظلم ہوتا تھا۔ یہ عمل ان کی انسانیت سے گہری محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک نیا نور داخل ہوا، اسلام، اور وہ پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی، سب سے وفادار ساتھی بن گئے۔ وہ پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کیسے قبول کیا؟ بغیر کسی شک کے، بغیر ایک لمحہ سوچے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے غیر متزلزل یقین کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ ان کے ایمان کا شاید سب سے بڑا امتحان تھا ہجرت کا وہ خطرناک سفر۔ سوچے ذرا، مکہ میں ظلم سے بچنے کے لیے خفیہ تیاریاں، پھر غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 3 دن، اور آخرکار مدینہ پہنچ کر ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنا۔ ہر قدم پر خطرہ تھا لیکن ایمان کی روشنی ساتھ تھی۔ اور اسی غار میں جب دشمن سر پر پہنچ چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے وہ تاریخی الفاظ کہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ان کے رشتے اور اللہ پر توکل کی گہرائی کو سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ زندگی آگے بڑھی، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جو اسلامی تاریخ کا شاید سب سے تاریک اور مشکل ترین لمحہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ یہ خبر سن کر پوری امت جیسے صدمے اور غم میں ڈوب گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، کہ مسلمانوں کی یہ جماعت بکھر جائے گی۔ اس بحران کے لمحے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے سب کو سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان کے ان الفاظ نے غم میں ڈوبی بھی امت کے لیے ایک لنگر کا کام کیا۔ ایک عظیم لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے، وہ بحران میں قوم کو ایک واضح راستہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اصل مرکز ایمان کوئی شخصیت نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اس ایک عمل نے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اسی استحکام کی وجہ سے انہیں متفقہ طور پر پہلا خلیفہ چنا گیا، اور ان کی قیادت کا دور اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا دور تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے 3 بہت بڑے اور اہم کام کیے۔ پہلا، عرب کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک انصاف پر مبنی نظام کے تحت اکٹھا کیا۔ دوسرا، اندرونی اور بیرونی خطروں سے نئی ریاست کو بچایا۔ اور تیسرا، قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع کروایا۔ قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ، یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس ایک فیصلے نے اللہ کے کلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ایک ایسی میراث جو آج تک اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ان کی خلافت کا دور بہت لمبا نہیں تھا، لیکن اس کی روشنی آج بھی عدل و انصاف کی ایک مثال کے طور پر قائم ہے۔ ان کی حکمرانی کے اصول بہت واضح تھے، قیادت میں عاجزی، فیصلے ہمیشہ مشاورت سے کرنا، ہر ایک کے لیے انصاف کو یقینی بنانا، غریبوں اور کمزوروں کے لیے گہری ہمدردی، اور ذاتی زندگی میں سادگی اور جواب دہی۔ وہ خلیفہ تھے لیکن اس کے باوجود اکثر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ خود بیواؤں اور یتیموں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یہ ان کے عملی کردار کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔
اپنے آخری دنوں میں ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن ایمان اور اپنی قوم کے لیے فکر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت میں گزاری اور اسی حالت میں سکون سے اپنے رب سے جا ملے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی میراث کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ دولت ہے، طاقت ہے، یا وہ نور ہے جو ایک شخص اپنے کردار، ایمان اور خدمت سے اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس سوال کا ایک روشن جواب ہے۔ کسی بھی بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے نہ صرف تاریخیں اور واقعات کافی نہیں ہوتے۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کو ان کے کردار کے کچھ خاص لمحات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے، وہ لمحات جنہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے اس خیال سے، ایک چہرہ جو ایک نرم سی روشنی میں جیسے چھپا ہوا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روشنی آخر ہے کیا، کہاں سے آتی ہے یہ؟ چلیں اس سفر میں اس راز کو مل کر کھوجتے ہیں۔ تو یہ جو روشنی ہے جسے نور کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام سی چمک نہیں ہے، نہیں، یہ دراصل ان کے گہرے ایمان کا ایک عکس تھا جو ان کے چہرے سے جھلکتا تھا، یعنی اندر کی کیفیت باہر نظر آ رہی تھی۔ اور یہی نور آپ سمجھیں کہ ایک دھاگے کی طرح ہے جو ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ان کا ہر کام، ہر فیصلہ اسی اندر کی روشنی کا ایک مظہر تھا۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور آتا کہاں سے تھا؟ اس کی جڑیں ہمیں ملتی ہیں ان کی گہری عاجزی اور ان کی عبادت میں۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی پوری شخصیت کی عمارت کھڑی تھی۔ دیکھیے، ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے لفظوں سے زیادہ ان کے کاموں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ منظر، رات کا اندھیرا ہے اور وہ خاموشی سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایسی خدمت جس کا گواہ صرف اللہ ہے۔ اور پھر شفقت کا یہ انداز، ایک یتیم کے سر پر رکھا ہوا ہاتھ، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہی تو ہیں جو ان کی گہری ہمدردی اور عاجزی کی پوری کہانی سنا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ان کی سخاوت کا شاید سب سے بڑا ثبوت، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دے دینا۔ یہی وہ کام تھا جس نے ان کے اندر کے اس نور کو اور بھی زیادہ چمکا دیا۔ لوگوں کی خدمت تو ایک طرف، لیکن ان کی تنہائی کی عبادتیں بھی کمال تھیں۔ یہ صرف کوئی رسم نہیں تھی، بلکہ اللہ سے ایک گہرا ذاتی تعلق تھا۔ خاص طور پہ وہ لمبے سجدے، وہ تو جیسے مکمل طور پہ خود کو اللہ کے حوالے کر دینے کی ایک زندہ تصویر تھے۔ تو ان کی ذاتی عبادت سے آگے بڑھ کر اب ہم اس رشتے کی طرف چلتے ہیں جو ان کی زندگی کا بالکل مرکز تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی سچی اور کبھی نہ ٹوٹنے والی دوستی۔ یہ موازنہ ان کی وفاداری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، مکہ کے وہ مشکل ترین دن ہوں یا مدینہ کا پرامن دور، ان کا ساتھ، ان کی حمایت کبھی نہیں بدلی۔ وہ ہر حال میں، ہر جگہ بالکل ویسے ہی کھڑے رہے۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک بہت بڑا موڑ لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے کندھوں پر ایک ایسی ذمہ داری آ پڑی جس کا تصور بھی مشکل تھا، یعنی پوری امت کی قیادت کرنا۔ اس انتہائی نازک وقت میں انہوں نے اپنے ذاتی غم کو ایک بہت بڑے مقصد میں ڈھال دیا۔ یہ ایک دوست سے ایک لیڈر بننے کا سفر تھا، ایک ایسا سفر جہاں صبر، احساس ذمہ داری اور مضبوطی نے مل کر تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور ان کی قیادت کا انداز کیسا تھا؟ بالکل ان کی اپنی شخصیت جیسا، عاجزی سے بھرا ہوا۔ کوئی شاہی پروٹوکول نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بس سیدھا لوگوں سے ملنا، ان کے مسئلے سننا اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی نرمی کے پیچھے ایک چٹان جیسا ارادہ تھا۔ جب بھی اسلام کو کوئی خطرہ پیش آیا تو انہوں نے ایک مضبوط اور فیصلہ کن لیڈر کی طرح ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور اب ہم ان کی زندگی کے اس سب سے بڑے کارنامے کی طرف آتے ہیں جو ان کی لازوال میراث بنا، ایک ایسی خدمت جس نے آنے والے وقت کا دھارا ہی بدل دیا۔ یہ بس ایک لمحہ تھا، ایک فیصلہ، اور اس کے بعد تاریخ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ یہ فیصلہ ان کی پوری زندگی کی عبادتوں اور قربانیوں کا نچوڑ تھا، یعنی ایمان کے اس نور کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا۔ اور یہ کام انتہائی احتیاط اور گہرے احترام سے کیا گیا۔ سب سے مشورہ کرنے سے لے کر ایک ایک آیت کو لکھنے تک ہر قدم پر یہ احساس تھا کہ یہ کتنی بڑی روحانی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ایک کتاب جمع کرنا نہیں تھا، یہ وحی کے نور کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے بچانا تھا۔ یہ بات ان کے کام کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ان کا جو ذاتی نور تھا
اب وہ ایک کتاب کی شکل میں ہمیشہ کے لیے پوری امت کے لیے روشنی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ آخر کیسے ایک انسان کی اپنی روشنی اس کے اس دنیا سے جانے کے بہت بعد بھی ایک ایسی میراث بن جاتی ہے جو دنیا کو روشن کرتی رہتی ہے۔ شاید ان کی زندگی کا یہی وہ سبق ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔